نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان کے زیر اہتمام پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے اور اس روز اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی کامیابی سے نوازا۔ ایک بہت بڑا غزوہ، جو پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر، وہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا، جس میں 313 مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور اس میں مسلمان کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس غزوہ کے اسباب کیا ہیں، اس کی واقعات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر، مفکر اسلام، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمن آوان صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، سب سے پہلے تو میں بے حد ممنون ہوں کہ آپ اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکال کر اسٹوڈیوز تشریف لائے، اور ایک بہت اہم موضوع ہے غزوہ بدر، تو ہمارے ناظرین کو اس کے اسباب، واقعات اور نتائج کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک ایسا غزوہ ہے کہ جس نے جزیرۃ العرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی، جس کے ذریعے دھاک بیٹھی، جس کے ذریعے اب جزیرۃ العرب میں یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ اب صرف اس خطے میں قریش نہیں ہیں بلکہ ایک اور منظم قوت موجود ہے۔ بالکل۔ اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ یہ چند کچھ ایسے لوگ ہیں جو سرفرے سے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ ہی یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ مکہ کے لوگ، جو قریش وہاں پہ جن کی حکومت تھی، وہ اب آپ کو کسی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ مکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور مسلمانوں کی جماعت ہے، یہ حالت جنگ میں، اور جب حالت جنگ میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنے اپنے داؤ پیچ چلتے ہیں، کیونکہ دشمن ڈکلیئر ہے۔ قریش دشمنی پہ بالکل اترے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہیں، کیونکہ جب آپ نے ہجرت کی ہے تو اس سے پہلے پلان پورا طے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینی ہے، اس کے لیے پورا منصوبہ تیار تھا۔ وہ اللہ کے حکم سے وہ منصوبہ فیل ہوا اور آپ نے بڑی کامیاب ہجرت کی۔ تو یہ تو ایک بالکل واضح صورتحال ہے کہ دونوں فریق حالت جنگ میں۔ چنانچہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے اس موقع پر جو اقدامات اٹھائے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو راستہ ہے مکہ سے، جب یہ لوگ شام جاتے ہیں اپنی تجارت کے لیے تو مدینہ کے قریب سے گزر کے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو اب دشمن جماعت ہے تو اس کا راستہ روکنا تو ضروری ہے، اور خاص طور پہ جب یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہ جو قافلہ ان کا مکہ سے شام گیا ہوا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور وہاں سے ایک بڑی تعداد میں یہ ساز و سامان لا کر اگلے مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں، تو بہت ضروری تھا کہ اس کو روکا جائے، کہ قبل اس کے کہ یہ تیاری کریں اور مقابلے پر آئیں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مختلف مہمات بھیجتے رہے ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے، ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، اور چھوٹی موٹی جھڑپیں شروع ہو چکی تھیں، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے علم میں آیا کہ ایک بہت بڑا قافلہ تجارت کا گیا ہوا ہے ابو سفیان کی
قیادت میں اور وہ واپس آئے گا تو اس کو راستے میں روکا جائے اور اس کا جو ساز و سامان ہے وہ لے لیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے ان کو جو طاقت ملنے والی ہے، جس کے ذریعے جنگ کی تیاری کریں گے، تو اس کو پہلے ہی کمزور کر دیا جائے۔ کچھ اس قسم کی بھی روایات ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ہی سامان تھا جو مکہ میں لوٹا انہوں نے۔ ظاہر ہے وہ مسلمان تو سارا اپنا بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے نا وہاں کے، جی وہاں کے ان کے جتنے گھر بار تھے، جو بھی ان کا وہاں پہ مال و متاع تھا، وہ سارا کا سارا تو قریش کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور وہ ظاہر ان کے کام آ رہا تھا۔ تو اب ایسی صورت کے اندر ایک عقل کی بات ہے کہ دشمن کو کمزور کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور آج کے دور کے اندر تو ہم سب جانتے ہیں کہ معاشی ناکہ بندی ہی قوموں کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کہ آپ کسی بھی طاقت کی معاشی طاقت کمزور کر دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دشمن کی جو کمر جھک جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اس کو کسی بھی صورت میں، جو ہمارے یہاں کچھ مورخین نے اس طرح پیش کیا کہ جی مسلمان لوٹ مار کی نیت رکھتے تھے، تو یہ اس طرح کی لوٹ مار نہیں ہے، یہ تو ایک جنگ کا ماحول ہے، دشمن مقابلے پر ہے۔ اب دشمن کو جس طرح بھی آپ کمزور کر سکتے ہیں، یہ تو آج کا بھی ضابطہ ہے، آج بھی دنیا کے اندر دشمن قومیں ایک دوسرے کے خلاف معاشی پابندیاں لگاتی ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے، تو کس طرح ایک دوسرے کے خلاف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور اس کو سب جسٹیفائڈ کرتے ہیں کہ جی ایک جنگ کا ماحول ہے۔ جنگ کا ماحول ہے، بالکل۔ تو جنگ میں تو ظاہر ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لوٹ مار وہاں ناجائز ہوتی ہے کہ کوئی انوسینٹ، کو معصوم لوگ ہیں، وہ جا رہے ہیں اور آپ نے ان پہ حملہ کر دیا، تو وہ تو حرام ہے، اسلام تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اب ایسی بات کرنے والے تو یوں کہنا چاہ رہے ہیں شاید کو قریش بیچارے کوئی بہت ہی معصوم قسم کا قبیلہ تھا اور وہ اپنی تجارت کر رہا تھا اور مسلمانوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال دونوں طرف سے جاسوسی کا نظام موجود تھا، تو جیسے مسلمانوں کے علم میں آیا کہ یہ آمد و رفت ہو رہی ہے، تو قریش بھی نظر رکھے ہوئے تھے، تو ان تک بات پہنچ گئی کہ مسلمان اس قافلے کے تعاقب میں ہیں۔ ادھر سے ابو سفیان نے پیغام بھجوا دیا کہ ہم خطرے میں ہیں، مسلمان ہمیں کسی بھی وقت روک سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں۔ ادھر مکہ کے اندر تیاریاں شروع ہو گئیں، سب کی ظاہر اس میں انویسٹمنٹ تھی کہ ہم نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور ابو سفیان نے راستہ بھی پھر بدل لیا، جو ان کا معمول کا روٹین کا راستہ تھا اس سے وہ نہیں گزرا، دور سے گزر کے نکل گیا۔ تو یوں گویا کہ وہ مسلمان جو اس کے تعاقب میں نکلے تھے، تو ان تک بھی خبر پہنچ گئی کہ یہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے اپنا راستہ بدل چکا۔ اب یہاں پر یہ خبر آئی کہ یہ تو نکل گیا، لیکن اب مکہ میں تیاری ہو رہی ہے جنگ کی، اور وہ ادھر پیش قدمی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مشاورت کی صحابہ سے کہ اب اس صورتحال میں ہمیں کیا اقدام کرنا چاہیے۔ تو کافی گفتگو ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، مختلف قسم کی تجاویز آئیں، اور پھر اس میں سب نے عزم کے ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں جو بھی حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر میں ہم نے چھلانگ لگانی ہے، وہاں مقابلہ کرنا ہے، تو ہم بغیر دیکھے وہاں پر اپنی خدمات پیش کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک عزم سب میں بیدار ہو گیا۔ پھر یہ قافلہ گویا کہ جیسے ذکر ہوتا ہے کہ 313، اور ان کے پاس اسباب وسائل بھی بہت ہی محدود، بہت کم ہے۔ بدر کے مقام پہ پہنچتے ہیں۔ تو بدر ایک کنویں کا نام ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہاں پر مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے قریش کا لشکر پہنچ گیا، اور اپنے طور پر انہیں بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کر لیا۔ مسلمانوں کو جو جگہ ملی بظاہر اس وقت ایسی لگ رہی تھی کہ مناسب جگہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد آئی کہ اسی رات بارش ہو گئی، تو جس جگہ قریش کا لشکر رکا ہوا تھا وہاں پھسلن ہو گئی۔ یہ مسلمان ریت کے علاقے میں تھے، یہاں ریت جم گئی، مسلمانوں کا چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جس جگہ پڑاؤ کیا تھا، تو وہاں پر ایک صحابی حضرت خباب بن ارت، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے اس جگہ کا جو انتخاب کیا جہاں پڑاؤ کیا ہے، یہ وحی کی روشنی میں کیا، اللہ نے کہا ہے، یا آپ نے خود کوئی تدبیر سوچی؟
میدان دیکھ کے آدمی ایک تدبیر سوچتا ہے. تو آپ نے کہا میں نے ایک تدبیر سوچی. تو حضرت خباب نے پھر اپنی رائے دی کہ اللہ کے رسول اس جگہ کی بجائے وہ دوسری جگہ زیادہ مناسب لگتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول کیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تربیت یافتہ جماعت کے اندر کس قدر آپ نے اظہار رائے کی آزادی کا ماحول پیدا کیا ہو. سبحان اللہ. یعنی ان کی اپنی ٹریننگ ایسی کی کہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے وہ تو سر آنکھوں پہ، لیکن جب وہ کہتے ہیں رائے ہے تو وہ بھی کہتے ہیں ہماری بھی رائے ہے، اور پھر اللہ کے رسول اس رائے کو قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے آج کے دور کے اندر، ورنہ کوئی بھی لیڈر ہو وہ آج کسی کی رائے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میں زیادہ سمجھدار ہوں اور وہ اپنی رائے مسلط کر دیتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کی زندگی میں بیسیوں واقعات ہیں کہ جہاں پر آپ نے دوسری رائے قبول کی ہے. تو بہرحال میدان کے اندر باقاعدہ صف بندی ہوتی ہے، اور صف بندی کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقام تھا جس کو عریش کہتے ہیں، جو آپ کے لیے خصوصی طور پہ بنایا گیا تھا جہاں سے پورا میدان کا منظر نظر آتا تھا، پھر جا کے آپ نے وہاں پر اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ میں چھوٹی سی جماعت یہاں پر لے آیا ہوں، اللہ اکبر. تو اگر یہ آج خدا نخواستہ ناکام ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرے دین کے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ اس طرح آپ نے دعا کی جو آپ پہ کیفیت طاری تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، ان سے وہ کیفیت نہیں دیکھی گئی. وہ کہنے اللہ کے رسول آپ کی اللہ نے بات سن لی، آپ کی بات سن لی. تو اب ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تدبیر اختیار کی پھر دعا کی. اگر صرف دعا سے کام چلتا ہوتا جی. تو وہ تو پھر آپ مدینہ سے واپس چلے جاتے. مدینہ میں مسجد نبوی سب سے اہم جگہ تھی، وہاں بیٹھ کے دعائیں کرتے. لیکن آپ میدان میں گئے، پوری تدبیر اختیار کی، مشورہ کیا کون سی جگہ مناسب ہے، کس نے کس کا مقابلہ کرنا ہے، پوری جیسی. اور اسی وجہ سے آج تک دنیا کے اندر جو جنگوں کا نظام پڑھایا جاتا ہے اس میں غزوہ بدر کو بھی بطور کیس اسٹڈی پڑھا جاتا ہے کہ یہ جنگ کیسے ہوئی تھی، کس طریقے سے ایک چھوٹی سی جماعت نے ایک بڑی جماعت کو مغلوب کیا، ان کو شکست دی. یہ آج بھی کیس اسٹڈی کے طور پر جتنے بھی وار اسٹڈیز کے ادارے ہیں، کالجز ہیں، ان کے اندر آج بھی اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے کہ یہ کیا حکمت عملی اختیار کی گئی تھی. اور اس موقع پہ یقیناً اللہ کی مدد بھی آئی. قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ نے ملائکہ کی صورت میں فرشتے بھیجے، اور ان فرشتوں نے آ کر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط رکھا، اور اس میدان کے اندر بھی ان کے شواہد ملتے ہیں. تو بہرحال اس جنگ کے ذریعے مسلمانوں نے قریش کا جو غرور تھا، تکبر تھا، وہ سارا کا سارا خاک میں ملا دیا. اور ایک بڑی تعداد ان کی 70 کے قریب ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے. ابو جہل بھی ابو جہل جو ہے جو قیادت کر رہا تھا، اور وہ مارا بھی گیا 2 ایک کم سن انصاری بچوں کے ہاتھوں، جس کا اس کو آخری وقت تک سب سے زیادہ صدمہ تھا. صدمہ مرنے کا نہیں تھا کہ میں 2 کاشتکار بچوں سے مارا گیا ہوں، کیونکہ یہ لوگ مدینہ کے لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو میں نے ایک چکر لگایا تو ابھی اس کی جان کچھ باقی تھی، تو اس نے اس موقع پہ اس کا اظہار کیا کہ مجھے دکھ یہ کھایا جا رہا ہے کہ میں 2 کاشتکار بچوں کے ہاتھوں سے مارا گیا ہوں. اب تم یوں کرو کہ میری ذرا گردن نیچے سے کاٹو تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے یا سردار تھا. یعنی اس وقت تک اس کے اندر وہ نخوت، وہ تکبر موجود تھا. تو 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 افراد تقریباً وہ گرفتار ہوئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا باقاعدہ فدیہ مقرر کیا مالی صورت میں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو مالی تعاون کی سخت ضرورت تھی مدینہ منورہ کے اندر. جن کے پاس مالی اعانت نہیں تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک اور کام لیا کہ یہ کہا کہ انصار کے بچوں کو جو پڑھائے گا، تعلیم دے گا، تو اس بنیاد پر بھی ان کو آزاد کر دیا جائے گا. اب ظاہر یہ تعلیم کو قرآن و سنت کی تو انہوں نے نہیں دینی تھی، دنیا کی تعلیم دی ہے. تو اب دنیا کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی ہے ان لوگوں سے جو آپ کے دشمن تھے. تو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول نے
وہ راستہ چنا جس کے ذریعے ان لوگوں کو فائدہ ہوا، اس کے ذریعے لکھنا پڑھنا جو بنیادی تعلیم تھی وہ جس نے حاصل کی، اور پھر اس کے ذریعے وہ سارے لوگ رہا کر دیے گئے۔ تو اس واقعے کے نتیجے میں پورے جزیرۃ العرب کے اندر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور آئندہ کے لیے جو چھوٹے موٹے قبائل سوچتے بھی تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کوئی مقابلہ کریں گے، تو وہ سب جھاگ کی طرف بیٹھ گئے۔ سوچ ختم ہو گئی۔ صرف قریش تھے جو نے بعد میں رد عمل کے طور پہ غزوہ احد وغیرہ کیا، لیکن باقی قبائل کے اندر مسلمانوں کی حیثیت تسلیم ہو گئی، اور اس کا فائدہ اندرونی نظام پر بھی پڑا، مدینہ کے نظام پہ بھی پڑا، جو اندرونی طور پہ کچھ ایسے عناصر تھے جو حالات کے خراب ہونے کا انتظار کرتے تھے، تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے اندر ایک منظم قوت موجود ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بالکل آنکھ بند کر کے عمل کرنے والے لوگ ہیں، جانثار لوگ ہیں، اور یہ طاقت اب کسی بھی صورت میں اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم نے غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا ہے، کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دی، جس کے ذریعے گویا کہ دو قوتوں کے درمیان پتہ چل گیا کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ بالکل۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے گویا کہ غزوہ بدر یہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ہمیشہ ایک یادگار واقعہ ہے، جس سے پتہ چل گیا کہ محض تعداد کے بل بوتے پر فتح حاصل نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی۔ اصل چیز ہوتی ہے کہ اللہ پر اعتماد، اپنی تنظیمی قوت، باہمی مشاورت، اور اپنی قیادت کے ساتھ جو ایک تعلق ہے والہانہ، یہ بنیادی اثاثہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے کوئی قوت اپنا کردار ادا کرتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمن اعوان صاحب، آپ نے غزوہ بدر کی اسباب، واقعات اور اس کے نتائج ہمارے ناظرین کو بہت اچھے انداز میں بیان فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے، تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ استاذ محترم فرما رہے تھے کہ غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا، کہ جس نے فرق پیدا کیا کہ قل جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔